بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ آج پنچایت میں جو فیصلہ ہو وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو، کیونکہ آج اس چیز کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا جو کام ہم سے سرزد نہیں ہوا تھا، لیکن ہم اس الزام کی زد میں آ چکے تھے اور اس فیصلے کا دار و مدار ہم سب کی زندگیوں پر تھا۔ میں کافی دیر جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگتی رہی۔ کافی دیر کے بعد میں جائے نماز کو طے کرتے ہوئے اٹھی اور حویلی کی راہداریوں سے گزرتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ماں بھی اپنی جائے نماز بچھائے دعا مانگ رہی ہیں، اور پھر میں اپنی بھابھی کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ بھی دعا مانگ رہی ہیں۔ میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے رب سے دعا کرنے لگی کہ جب اتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں تو میرا رب ان دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دے۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس حویلی کا کونا کونا دیکھوں، اس لیے میں اپنے دل کی بات مانتے ہوئے اپنے کمرے سے ہوتی ہوئی حویلی کی راہداریوں سے گزرتی ہوئی ہال میں آ گئی۔ یہ دیکھنے میں ایک بڑا کمرہ تھا اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے صوفے رکھے ہوئے تھے اور دیواروں پر بیش قیمت پینٹنگز لٹکی ہوئی تھیں اور کچھ تصاویر بھی تھیں، اور ان تصاویر میں میرے دادا پردادا سے لے کر میرے باپ چچا اور بھائی کی تصاویر شامل تھیں۔ جب خاندان کے رشتہ دار اکٹھے ہوتے تو سب لوگ یہاں ہی بیٹھتے تھے اور بات چیت کرتے تھے اور زندگی کے حسین لمحوں کو انجوائے کرتے تھے، لیکن آج یہ ہال بالکل ویران ہو چکا تھا۔ آج اس گھر میں کسی کے بھی قہقہے اور ہنسنے کی آواز نہیں گونج رہی تھی۔ اسی طرح پوری حویلی کا چکر کاٹتی ہوئی میں اب اس باغیچے میں آ گئی جہاں میں اکثر بیٹھا کرتی تھی، اور اس باغیچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی سجایا تھا۔ اس باغیچے میں میں نے ایک جھولا بھی لگایا ہوا تھا، اور جب بھی میں اداس ہوتی تو میں اس جھولے میں بیٹھ جاتی تھی اور یہاں بیٹھ کر مجھے ذہنی سکون ملتا، اور اب بھی میں آ کر اس جھولے میں بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس جھولے کو جھولنے لگی۔ اب بھی میں آنکھیں بند کر کے جھولا جھول رہی تھی اور دل میں مختلف دعاؤں کا ورد کر رہی تھی کہ مجھے میری ملازمہ کی آواز آئی جو مجھے ہی پکارتے ہوئے آ رہی تھی، اور اس کی آواز کی کپکپاہٹ کسی انہونی خبر کا پتہ دے رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے گھبرانے لگا اور میں فوراً سے جھولے سے اتر گئی اور ملازمہ کے پاس پہنچی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تو اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے کہا کہ بی بی جی، پنچایت کا فیصلہ آ گیا ہے۔ جب میں نے ملازمہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، تو ملازمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ملازمہ کے جھکے ہوئے سر اور آنسوؤں کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہاں جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوا۔ میں نے ملازمہ سے کئی بار پوچھا، لیکن وہ خاموشی سے کھڑی آنسو ہی بہاتی رہی۔ جب میں نے غصے سے پوچھا تو جو بات اس نے مجھے بتائی، اس خبر نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے اور اس فیصلے نے میری ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ میرا نام سیرت ہے، ہم دو ہی بہن بھائی ہیں۔ میرا بھائی مجھ سے کافی سال بڑا ہے۔ میرا بھائی جب 14 سال کا تھا تب میں اس دنیا میں آئی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے بہت لاڈ پیار دیا، اور میرا بھائی جب اسکول چلا جاتا تو میں پورے گھر میں اپنے بھائی کو ہی ڈھونڈتی رہتی۔ میرے ماں باپ میری ان حرکتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے، اور جب میرا بھائی اسکول سے واپس آ جاتا تو میرے ماں باپ خوشی خوشی میرے بھائی کو بتاتے کہ آج سارا دن سیرت تمہیں ہی گھر میں ڈھونڈتی رہی ہے، اور جب میرا بھائی آتا تو میں اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی۔ میرا بھائی مجھے گود میں اٹھائے پورے گھر کے چکر لگاتا رہتا۔ اسی طرح ہی میرا بچپن گزرا، اور اسی طرح بھائی کے لاڈ پیار اور ماں باپ کی محبت اور شفقت کی وجہ سے میں بے حد لاڈلی ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے آج تک کبھی ڈانٹا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی جھڑکا تھا۔ میرے خاندان والے بھی میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کی بے حد لاڈلی ہوں، اسی لیے جب بھی رشتہ دار ہمارے گھر میں آتے تو وہ مجھ سے بھی بڑے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ میٹرک تک میں نے اپنے بھائی کی ہی مدد سے تعلیم کے مراحل طے کرتی رہی۔ جب میں اپنی بھائی کے قریب ہو کر بیٹھتی تو میری اماں مجھے تھوڑا سا ڈانٹ دیتی تھیں کہ اب تم بڑی ہو چکی ہو، اپنی حرکتیں درست کر لو، لیکن میرا بھائی ہنس کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا اور کہتا کہ اماں، یہ اب بھی میرے لیے وہ چھوٹی سی بچی ہے جو مجھ سے آ کر لپٹ جاتی تھی۔ میں اپنے بھائی کی یہ بات سنتی تو ان کے کندھے پر سر رکھ دیتی۔
اور میری ماں ہم دونوں بہن بھائیوں کا پیار دیکھ کر یہ دعا کرتی کہ ان کا پیار ایسے ہی سلامت رہے۔ میرے دادا گاؤں کے رہنے والے تھے، لیکن جب ہم بچپن میں تھے تو میرے باپ نے ہم بہن بھائی کو لے کر شہر میں شفٹ کر لیا تھا، کیونکہ گاؤں میں میرے دادا لوگوں کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو چکی تھی اور اس وجہ سے آئے دن ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، اور جن کے ساتھ دشمنی ہوئی تھی وہ غریب کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے تھے، اور وہ کسان میرے دادا جان کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ ہمیں انصاف دلوائے، کیونکہ ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہماری زمین ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی تو پھر ہم اپنی روزی روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اور میرے دادا نے ان لوگوں سے اس بارے میں بات چیت کی، لیکن انہوں نے میرے دادا جان کی بات کا کوئی بھی بھرم نہ رکھا اور اپنی ضد پر ہی قائم رہے، اور اسی طرح انہوں نے ان غریب کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تب سے ہی اس دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ میرے دادا جان غریب لوگوں کے حق میں آواز اٹھانے والے تھے، اور ان لوگوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے۔ میرے باپ نے دادا جان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ان معاملات میں پڑنے کی کوشش نہ کریں، لیکن میرے دادا جان کا یہ خیال تھا کہ میرے آبا و اجداد شروع سے ہی اس گاؤں کی خدمت کرنے والے ہیں، اب میں ہرگز یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرے گاؤں کے لوگ کسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوں۔ اسی وجہ سے ان دونوں خاندانوں میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، کیونکہ اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتے تو میرے دادا جان بھی اسی حرکت پر جوابی کارروائی کرتے، اور انہی حالات کی وجہ سے میرے باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ماحول ہرگز نہیں دکھائیں گے۔ میرے دادا نے کہا کہ تم اپنے خاندان کی روایات کو توڑ کر جا رہے ہو، تم ان لوگوں سے ڈر گئے ہو؟ تو میرے باپ نے کہا کہ میں ان سے ڈرا نہیں ہوں، بلکہ میں اپنی اولاد کے لیے بہترین ماحول چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انہیں لڑائی جھگڑے سے دور لے جاؤں۔ اس طرح میرے دادا اور چچا تو گاؤں میں ہی رہے، لیکن میرا باپ ہم بہن بھائی اور میری ماں کو لے کر شہر میں آ چکا تھا۔ لیکن میرے بھائی کا دادا جان سے بے حد پیار تھا، وہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ تو ضرور گاؤں کا چکر لگا آتا تھا، اور میرے دادا جان میرے باپ کو کہتے کہ تم تو مجھے شہر جا کر بھول ہی چکے ہو، لیکن میرا پوتا ہے جو مجھے گاؤں ملنے آتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ہم نے گاؤں جانا ہی چھوڑ دیا تھا، جب بھی ہمیں اسکول سے چھٹیاں ہوتی تو میرا بھائی گاؤں جانے کی ضد کرتا تھا، اور میرے ماں باپ میرے بھائی کی ضد کو دیکھتے ہوئے گاؤں چلے جاتے تھے اور ہم وہاں کچھ دن رہتے تھے۔ میں اپنے چچا کی بیٹیوں کے ساتھ خوب گاؤں کی سیر کرتی۔ میرے دادا جان نے میرے باپ سے کہا کہ اب تمہاری بیٹی میٹرک تک تعلیم حاصل کر چکی ہے، مزید تعلیم کے لیے اسے کالج میں داخلہ نہ کروانا، لیکن میرے باپ کا خیال تھا کہ جب میں شہر میں ہی چلا گیا ہوں تو میری بیٹی تعلیم کی سہولت سے کیوں محروم رہے۔ میرے باپ نے میرے دادا جان سے کہا کہ اب ہمیں ان فضول اور فرسودہ رسم و رواج سے نکل آنا چاہیے، جب لڑکیوں کے لیے تعلیم کو غلط سمجھا جاتا تھا۔ آج کل تعلیم ہر لڑکی اور لڑکے کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح میرے دادا جان نے مزید کوئی بحث نہ کی اور کہنے لگے کہ اس بات میں تو تم اپنی مرضی کر سکتے ہو، لیکن ایک بات میں اپنی ضرور منوا کر ہی رہوں گا۔ میرے باپ نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ منوانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پوتے کا رشتہ اپنے دوسرے بیٹے کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرے بھائی کا رشتہ میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے ماں باپ نے ایک دم سے حیرانگی سے دادا جان کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تو ان کے ذہن میں اس بات کا کوئی بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کریں، کیونکہ ابھی تو اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور وہ ابھی اپنے کاروبار کے حوالے سے سوچ ہی رہا تھا کہ شہر میں اپنا کاروبار کس طرح سے سیٹ کرے۔ میرے دادا جان نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نے تمہارے بیٹے کی دلی خوشی کے لیے ہی کیا ہے۔ میرے باپ نے ایک دم سے میرے بھائی کی طرف دیکھا تو میرے بھائی نے سر جھکا لیا، اور اس دن ہم پر یہ بات عیاں ہوئی کہ میرا بھائی میرے چچا کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، اور میرے دادا جان سے میرے بھائی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں چھپ سکتی تھی، کیونکہ میرا بھائی میرے دادا جان سے ہر بات کر لیتا تھا۔ اس طرح انہوں نے بھی اپنی دلی خواہش کے بارے میں دادا جان کو بتایا تھا، تو دادا جان نے اسی وقت ہی وہ فیصلہ کر لیا۔ جب میرے ماں باپ کو میرے بھائی کی خواہش کا پتہ چلا تو انہیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اس طرح میرے بھائی کی شادی میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ طے پا گئی۔ میں اپنے بھائی کی شادی کا سن کر بے حد خوش تھی۔ میرے دل میں تو اپنے بھائی کی شادی کے لیے کئی ارمان تھے، اس لیے میں نے ان ارمانوں کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دادا جان نے میرے باپ سے کہا کہ میرے پوتے کی شادی گاؤں میں ہی ہوگی،
کیونکہ یہ ان کے پہلے پوتے کی شادی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پورا گاؤں ان کے پوتے کی شادی کو دیکھے اور اس شادی میں شامل ہو سکے۔ میرے باپ نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا اور اس طرح ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کی بات مان لی۔ اس طرح میرے ماں باپ نے کہا کہ ہم شہر جا کر کچھ نہ کچھ کپڑوں کی تیاری کر لیتے ہیں، لیکن شادی کے تمام رسوم و رواج گاؤں میں ہی ہوں گے۔ اس طرح ہم شہر آ گئے۔ شادی میں کوئی اتنے زیادہ دن نہیں بچے تھے کیونکہ میرے دادا جان نے خود ہی شادی میں کم دن رکھے تھے تاکہ ان کی پوتے کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ اس طرح گاؤں سے آ کر ہم نے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ میں اور میری ماں روزانہ ہی بازار کے چکر لگاتے اور ساتھ ہمارا بھائی بھی ہوتا۔ میں بھی آج کل اپنی پڑھائی سے فارغ تھی کیونکہ میرے بھائی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شادی کے تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد وہ میرا کسی کالج میں ایڈمیشن کروا دیں گے تاکہ میں شادی کے تمام فنکشنز کو اچھی طرح سے انجوائے کر سکوں۔ اس طرح میں نے اپنے بھائی کی شادی کے لیے دل کھول کر شاپنگ کی۔ میرے بھائی نے مجھے ہر وہ چیز لے کر دی جس چیز کو میں پسند کرتی تھی۔ اسی طرح میں نے اپنی بھابھی کے لیے بھی دل کھول کر شاپنگ کی تھی کیونکہ میری بھابھی مجھے بھی بے حد عزیز تھی، کیونکہ ایک طرف تو وہ میرے چچا کی بیٹی تھی لیکن دوسری طرف وہ بڑی بہنوں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ جب بھی میں گاؤں جاتی تھی تو وہ میرا بے حد خیال رکھتی۔ اسی طرح جب یہ رشتہ طے ہوا تھا تو مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ وہی میری بھابھی بن کر آ رہی ہے۔ شادی میں ابھی کافی دن باقی تھے لیکن میرے دادا جان کے بار بار فون آ رہے تھے کہ تم لوگ جلدی سے گاؤں پہنچو تاکہ ہم شادی کی رسمیں شروع کر سکیں۔ اس طرح ہم گاؤں پہنچ گئے اور گاؤں میں ہماری ایک بڑی حویلی تھی جہاں میرے باپ اور چچا اکٹھے رہتے تھے۔ جب بھی ہم چھٹیوں میں گاؤں آتے تو اسی حویلی میں رہتے تھے۔ حویلی میں 2 شادیاں تھیں اور ہر طرف گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ میرے دادا جان کے چہرے پر بہت ہی خوشی نظر آ رہی تھی اور ان کے چہرے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے میرے باپ اور چچا بھی بے حد خوش تھے۔ اسی طرح ہنسی خوشی شادی کی رسومات شروع کی گئیں۔ نکاح پر خاندان کے اور رشتہ دار کے تمام لوگ موجود تھے، لیکن ولیمے کے دن میرے دادا جان نے پورے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ اس طرح گاؤں کے لوگ کھانے کے لیے اور مبارکباد دینے کے لیے ہماری حویلی آ رہے تھے۔ اس پورے دن ہماری حویلی میں رونق ہی لگی رہی۔ رات گئے تک کھانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب رات کو سب گھر والے تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم سے گھر میں شور شرابے کی آواز گونجنے لگی۔ سب لوگ ڈر کر اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے اور میرے دادا جان کی بھی غصے سے بھری ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ دادا جان کے سامنے ان کے خاص ملازم سر جھکائے کھڑے تھے کیونکہ وہ حویلی کے کافی پرانے ملازم تھے۔ ان کے باپ دادا بھی حویلی میں کام کرتے رہے تھے، اس لیے ان کو حویلی میں آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جب انہوں نے گھر کی عورتوں کو بھی ہال میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ملازم نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ میرے باپ اور چچا نے میرے دادا جان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور آپ اتنی رات کو کیوں بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ملازم نے یہ بتایا ہے کہ ان کے کھیتوں میں کسی نے آگ لگا دی ہے۔ یہ خبر سن کر میرا باپ اور چچا بہت پریشان ہوئے اور اسی طرح میرے باپ اور چچا اور بھائی دادا جان کے ساتھ کھیتوں میں گئے کیونکہ انہیں کھیتوں سے سالانہ گندم اور چاول کی فصل تیار ہوتی تھی اور اس سے ہمیں کافی منافع ہوتا تھا۔ اور یہ بات گھر کے سب افراد کے لیے پریشان کن تھی کہ ابھی تو شادی کی خوشیاں بھی مان نہیں پڑی تھیں کہ اچانک سے بری خبر آ گئی۔ سارے مرد صبح کے وقت حویلی واپس آئے اور سب کے چہروں پر پریشانی نظر آ رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ساری فصل تباہ ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اور میرے دادا جان ہر سال جب بھی کوئی فصل کی کٹائی ہوتی تو گاؤں کے غریب لوگوں کا اس فصل میں حصہ نکالتے تھے اور انہیں تقسیم کرتے تھے۔ یہ کافی عرصے سے ہوتا آ رہا تھا جس سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے اور گاؤں کے لوگ میرے دادا جان کو ڈھیروں دعائیں دیتے تھے۔ اب بھی میرے دادا جان کو اسی بات کی فکر تھی کہ وہ گاؤں کے لوگوں میں کیا تقسیم کریں گے کیونکہ ان کی کوئی بھی فصل بچ نہیں پائی تھی۔ اس طرح گھر کے تمام افراد نے انہیں حوصلہ دیا کہ اللہ اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ گھر کی عورتوں نے دادا جان سے پوچھا کہ یہ آگ کس طرح لگی تو گھر کے مردوں نے بتایا کہ یہ کسی کی سازش لگتی ہے کیونکہ خود بخود تو آگ نہیں لگ سکتی تھی، اسی لیے رات کے اندھیرے میں ہی کسی نے یہ کام کیا ہے۔ اور گھر کے تمام افراد کا شک ان لوگوں کی طرف ہی جا رہا تھا جو شروع سے ہی میرے دادا جان کے خلاف تھے۔ میرے دادا جان نے کہا کہ وہ پنچایت میں اس بات کا فیصلہ ضرور کروائیں گے۔
इस तरह हम कुछ दिन गांव में रहे तो मेरे बाप ने दादा जान से कहा कि अब हम शहर जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे भाई की नई नई शादी हुई थी और हवेली में परेशानी फैली हुई थी। इसलिए मेरे माँ बाप चाहते थे कि वो लोग इस परेशानी से दूर रहें। मेरे दादा जान को भी ये बात मुनासिब लगी और उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी। लेकिन मेरा भाई दादा जान को इस परेशानी में अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहता था। वो गांव ही रुकना चाहता था। लेकिन दादा जान ने उन्हें गांव रुकने से मना किया और इस तरह हम लोग शहर आ गए। शहर आने के बाद मेरे बाप ने मेरे भाई से कहा कि तुम लोग घूमने फिरने के लिए कहीं चले जाओ, क्योंकि अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। फिर ज़िंदगी के मामलात में पड़ जाओगे तो वक्त नहीं मिलेगा। इस तरह मेरा भाई और भाभी घूमने फिरने के लिए चले गए। मेरे भाई ने जाते हुए मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो चुकी थी। मेरे अब्बू रोज़ाना मुझे कॉलेज ले जाते और वापस लेकर आते थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरे भाई और भाभी को गए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका था। अब हम घर वाले भी उदास हो चुके थे। हमारी रोज़ाना ही अपने भाई और भाभी से फ़ोन पर बात हो जाती थी। अब गांव की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। गांव में इस मसले पर कोई भी फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि जिन लोगों पर मेरे दादा जान का शक था, उन लोगों ने अपनी गलती को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खेतों में जो आग लगी है वो हादसाती तौर पर लगी है, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। पंचायत ने भी उनके इस बयान की तायद की। इस वजह से मेरे दादा जान खामोश हो चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन था कि उन्होंने ही ये काम किया है। लेकिन इस वक्त वो कोई बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। इस तरह मेरे बाप और चचा ने भी मेरे दादा जान को समझाया कि आप इस मामले में खामोशी इख्तियार कर लें। मेरे भाई और भाभी भी वापस आ चुके थे। मेरे भाई और भाभी के चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी। मैंने उनकी खुशी को ऐसे ही कायम और दायम रहने के लिए दुआ की। मेरे भाई ने मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा और मुझे कहा कि अब भी तुम्हें अगर किसी मामले में मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम बिला झिझक मुझे कह सकती हो। हमारे कॉलेज में कोई प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स आए हुए थे और हमारे कॉलेज के भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया हुआ था। मैं भी उस प्रोग्राम को देखने के लिए काफ़ी पुरजोश थी और इस प्रोग्राम को मैंने बहुत इन्जॉय किया। और मैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अपनी दोस्तों के साथ बाहर खड़ी थी और अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी कि एकदम से कॉलेज में शोर बरपा हो गया और तमाम स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगे। मैं भी परेशान हो गई थी। तमाम स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि कॉलेज के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया है, इसलिए सब अपने अपने घरों को चले जाओ। मेरी दोस्तों को तो उनके घर वाले लेने आ चुके थे, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी लेने नहीं आया था। और 2 आवारा किस्म के लड़के मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और अजीब बातें कर रहे थे। उन लड़कों में से एक लड़के ने मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाए तो मैं खौफ से पीछे हो रही थी और दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि कोई मेरी मदद को पहुंच जाए। अभी उस लड़के ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसको पीछे की तरफ धक्का दिया। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक शख्स दीवार की तरह खड़ा था और उन लड़कों को मार रहा था। वो 2 लड़के उस शख्स से डर गए और वहाँ से भाग गए। जब वो लड़के भाग गए तो उस शख्स ने मेरी तरफ रुख मोड़ा और मुझे कहने लगा कि आपको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब महफूज हैं। मेरा दिल अभी तक घबरा रहा था और मैं खौफ से कांप रही थी। उस शख्स ने मुझसे पूछा कि आप अकेली घर जाएंगी या आपको किसी ने लेने आना है। तो मैंने कहा कि मेरे भाई ने मुझे लेने आना था, लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों देर हो गई है। उन्होंने आज तक कभी भी मुझे लेने के मामले में कोताही नहीं की थी। इस तरह उसने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे घर छोड़ सकता है। लेकिन मुझे उसकी ये बात मुनासिब ना लगी तो मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और उसकी बरवक्त मदद का शुक्रिया अदा किया। अब कॉलेज में भी काफ़ी माहौल बेहतर हो चुका था, क्योंकि वहाँ की इंतज़ामिया ने पुलिस को बुलवा लिया था और उसने तमाम हालात को कंट्रोल में कर लिया था। कुछ देर बाद ही मेरा भाई मुझे लेने आ चुका था और मैंने सारी सूरत हाल बताई तो वो भी सुनकर काफ़ी परेशान हो गए थे। लेकिन मैंने उनको वो बात नहीं बताई कि लड़कों ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, क्योंकि भाई को अगर मैं ये बात बता देती तो वो ये बात हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली थी और घर वापस आ गए। लेकिन अगले 3-4 दिन मैं कॉलेज ना जा सकी। फिर मेरे घर वालों के समझाने पर मैंने दोबारा से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं क्लास से निकल रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था
کہ کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میں نے دائیں بائیں کافی غور کیا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر بیٹھ چکی تھی تو میری دوست نے ایک پیکٹ میری طرف بڑھایا اور کہنے لگی کہ یہ تمہارے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ تو میں حیران ہونے لگی کہ کون ہے جو مجھے یہاں تحفہ دے گا، کیونکہ اس پیکٹ کے اندر ایک گفٹ موجود تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کون دے کر گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کالج کے چوکیدار نے ہی ہمیں یہ پیکٹ پکڑایا تھا۔ میں حیران ہونے لگی۔ میں نے وہ پیکٹ لینے سے انکار کر دیا، لیکن میری دوستوں نے کہا کہ تمہارے لیے ہی آیا ہے تو تم ہی اسے لے لو۔ اس طرح وہ پیکٹ لے کر میں گھر آ چکی تھی۔ اس رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ کھولا تو اس پیکٹ کے اندر سے ایک خوبصورت سی پائل نکلی، اور یہ ایک ہی پائل تھی، اور اس پیکٹ کے اندر ایک خط بھی موجود تھا۔ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک پائل میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں اور دوسری آپ کو تب دوں گا جب میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ میں نے جب یہ الفاظ پڑھے تو میں ڈر گئی تھی، کیونکہ نہ تو میں کسی شخص کو جانتی تھی اور نہ ہی میرا کسی شخص سے کوئی رابطہ تھا جو مجھے اس طرح کا کوئی تحفہ دے۔ میں نے فوراً ہی وہ خط پھاڑ دیا اور اس پائل کو اپنے جیولری باکس کے اندر رکھ دیا۔ لیکن میں اس بارے میں کافی پریشان ہو چکی تھی، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ میری دوست جب اس بارے میں سوال پوچھے گی تو پھر میں اسے کیا جواب دوں گی۔ اس طرح میں نے اور محتاط ہونا شروع کر دیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر کے چوکیدار نے ایک پھولوں کا گلدستہ لا کر گھر میں رکھ دیا، اور میری ماں سے کہنے لگا کہ یہ چھوٹی بی بی کے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ میری ماں نے جب وہ پھولوں کا گلدستہ دیکھا تو حیران ہونے لگی کہ کون میری بیٹی کے لیے یہ دے کر گیا ہے، کیونکہ اس تحفے پر نہ ہی کوئی نام لکھا ہوا تھا۔ لیکن میں ڈر چکی تھی۔ جب میری ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس طرح اکثر یہ ہونے لگا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی تحفہ میرے لیے آنے لگا، اور میری ماں نے مجھ سے اس بارے میں کئی بار پوچھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ لیکن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں خود اس بارے میں پریشان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ تحفہ کون بھیج رہا ہے، کیونکہ جب بھی چوکیدار کو کوئی تحفہ دے کر جاتا تھا تو وہ کوئی بچہ ہی دے کر جاتا تھا۔ اس طرح میری ماں نے چوکیدار سے یہ کہہ دیا تھا کہ اب اس قسم کا کوئی بھی تحفہ دے کر جائے تو آپ نے لینا نہیں ہے۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں ہمارے لیے گاؤں سے ایک بری خبر آئی کہ ہمارے چچا جان کو کسی نے مار دیا ہے۔ میرا باپ اور بھائی فوراً ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے، کیونکہ گھر پر ہم اکیلے نہیں رہ سکتے تھے۔ گاؤں جا کر ایک دکھ بھرا منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ میرے چچا جان کا کوئی بھی نہیں تھا، ان کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، اور وہ میرے بھائی کو ہی اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ اسی لیے سب کو ان کی موت کا بے حد دکھ تھا۔ دادا جان نے بتایا کہ وہ زمینوں پر گئے ہوئے تھے کہ کسی نے بتایا کہ ان کی لاش زمینوں میں پڑی ہوئی ہے، اور اب میرے دادا جان کا اور میرے بھائی کا شک انہی لوگوں پر تھا جن سے شروع سے ہی دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ اس لیے میرے بھائی نے تو ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے باپ اور دادا نے انہیں منع کر دیا تھا کہ جوان خون ہے، نہ جانے غصے میں کیا کر جائے۔ اسی طرح ہم کافی دن گاؤں میں ہی رہے، لیکن پھر میری پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا تھا، تو میری ماں اور میں اپنے باپ کے ساتھ گاؤں سے شہر واپس آ چکے تھے۔ لیکن میرا بھائی اور بھابھی گاؤں میں ہی رہے تھے، کیونکہ چچا کی موت سے سب گھر والے غمزدہ تھے، اور ویسے بھی بھابھی کے باپ کی وفات ہوئی تھی، اور اس وجہ سے کچھ دیر اپنی بہن کی اور اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ اسی لیے بھائی نے بھی انہی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر چکا تھا کہ ایک دن میرے دادا جان کا میرے باپ کو فون آیا کہ وہ فوراً گاؤں پہنچے۔ میرے باپ نے ان سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب گاؤں پہنچو گے تبھی بتاؤں گا۔ اس طرح ہم سب گاؤں کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ گاؤں پہنچ کر ایک اور بری خبر نے ہمارا استقبال کیا کہ جن لوگوں پر ہمارا شک تھا کہ انہوں نے ہمارے کھیتوں میں آگ لگائی ہے اور انہوں نے ہی ہمارے چچا کو مارا ہے، انہی کے خاندان کے ایک لڑکے کا قتل ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس قتل کا الزام میرے بھائی پر لگایا، حالانکہ میرے بھائی کا اس معاملے میں کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا۔ میرے دادا جان اور میرے باپ نے کئی بار انہیں اس بارے میں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم نے تو تب بھی کچھ نہ کیا تھا جب ہمارے کھیتوں میں آگ لگی تھی، اور جب تم لوگوں نے ہمارے ہی خاندان کے فرد کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ پنچایت میں لے جانے کا فیصلہ کیا، اور پنچایت نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ یا تو خون بہا ادا کیا جائے یا لڑکے کی بہن کو ہمارے لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے ونی کر دیا جائے۔ میرے باپ، دادا اور بھائی نے جب یہ بات سنی
تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن پنچایت کے سربراہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اپنی بیٹی کو ونی نہیں کرنا چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو خون بہا میں دے دو۔ لیکن یہ بات میرا باپ، دادا اور بھائی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بھائی کو وہ کھو چکے ہیں اور اب اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتے۔ اس لیے مجبوراً انہیں پنچایت کا فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ ہم سب گھر والے دل سے دعا مانگ رہے تھے کہ پنچایت کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو، لیکن جب ملازمہ نے مجھے یہ بات سنائی تو میرے تو کانوں کو یقین نہیں آیا اور میں بے یقینی سے ملازمہ کی طرف دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد میرا بھائی گھر میں داخل ہوا اور میں اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، کیونکہ میں اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بھیجوں گا بلکہ خود کو خون بہا کے لیے پیش کروں گا، لیکن میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں آپ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اس طرح میں اپنے گھر والوں سے لپٹ لپٹ کر روئی اور پنچایت کے سامنے میرا نکاح اس خاندان کے ایک لڑکے کے ساتھ کر دیا گیا اور ونی ہو کر میں اپنے سسرال آ گئی۔ تمام راستے میں یہی سوچتی رہی کہ سسرال والے مجھ سے بے حد برا سلوک کریں گے، کیونکہ شروع سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو لڑکی بھی ونی ہو کر اپنے سسرال آتی ہے اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ میں تو شروع سے ہی اس رسم کے خلاف تھی اور اس رسم کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس رسم کی زد میں خود ہی آ جاؤں گی۔ سارا راستہ روتے ہوئے میں اپنے سسرال گئی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری ساس اور نندوں نے میرا بھرپور استقبال کیا۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس بات کا علم تمہارے سسر کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح میں خاموشی سے کمرے میں بیٹھ گئی۔ رات کو جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں اس شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے کالج میں میری مدد کی تھی اور مجھے غنڈوں سے بچایا تھا۔ لیکن میں نے فی الوقت اس کا اظہار نہ کیا اور یہ ظاہر نہ کروایا کہ میں اسے پہچان چکی ہوں۔ لیکن اس نے مجھ سے بڑے پیار اور محبت سے بات کی اور میں حیران ہوتی رہی کہ یہ مجھ سے اتنے اچھے طریقے سے کیسے پیش آ رہے ہیں۔ اس طرح روزانہ ہی میری ساس اور نندیں میری خدمت کرتی اور میرے کھانے کے لیے مختلف چیزیں لے کر آتی اور میرا شوہر بھی میرے ہر نخرے اٹھاتا۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم مجھے پہچان نہیں پائی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے ان سے لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہاری کالج میں ایک دفعہ مدد کی تھی، لیکن میں نے ان کی بات سن کر کوئی خاص رد عمل یا توجہ نہ کی۔ اس طرح اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور کہنے لگا کہ جب تک میں نہ کہوں تمہاری پٹی نہیں کھلنی چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں اپنی پٹی کھول سکتی ہوں۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو اس کے ہاتھوں میں ایک چیز موجود تھی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پائل موجود تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس پائل کی طرح کی دوسری پائل میں تمہیں تحفے میں بھیج چکا ہوں۔ جب میرے شوہر نے یہ بات مجھے کہی تو میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں نے تمہیں کالج میں پہلی دفعہ دیکھا تھا تم مجھے تبھی پسند آ چکی تھی اور میں نے تحفے میں ہی تمہیں وہ پائل دی تھی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دوسری پائل تمہیں تب دوں گا جب تم سے شادی کروں گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ میرے بھائی کی موت ہو گئی اور خاندانی رسم و رواج کی بنا پر مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ خدا نے ہم دونوں کو ملا دیا ہے۔ میری پسند کے بارے میں میری ماں اور میری بہنیں بھی جانتی تھیں، اسی وجہ سے وہ تم سے اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھیں۔ جب میں نے اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو مجھے خدا کی قدرت پر بے حد پیار آیا کہ اس نے مجھے ایک اچھے شوہر کا ساتھ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان فضول رسموں کو نہیں مانتا۔ میں نے تمہیں دیکھ کر پنچایت کا فیصلہ قبول کر لیا تھا، لیکن تم اپنے ماں باپ سے اور بھائی سے مل سکتی ہو، میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ اس طرح میرا شوہر مجھے میرے ماں باپ کے پاس لے کر گیا اور میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی میری بات سن کر بے حد خوش ہوئے کہ ان کی بیٹی کی شادی ایک اچھے انسان کے ساتھ ہوئی ہے جو ان فرسودہ رسم و رواج کو نہیں مانتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ یہی وہ شخص تھا جو مجھے تحفہ بھیجتا تھا، اس نے میری کالج میں بھی مدد کی تھی۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی خوش ہوئی کہ خدا نے تم لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ اس طرح میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔